السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ پیچھے آپ کو جانور نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہرڈ ہے یہ فرسٹ ٹائمر ہیفرز ہیں۔ ابھی ہم نے انہیں انسیمینیٹ کرنا ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ فیلڈ میں ہمیں فارن باڈی کے کیسز بہت زیادہ ملتے ہیں۔ جو ہیفرز ہوتی ہیں انہیں پریگننٹ کرنے سے پہلے ہم میگنیٹ دیتے ہیں۔ یہ اسامہ بھائی ہیں، ڈاکٹر اسامہ ہیں۔ اسامہ بھائی ذرا پاس آ جائیں، یہ ہمیں اس کا فائدہ نقصان تھوڑا سا بتائیں گے اور اس آپ کو دکھائیں گے کہ انہیں میگنیٹ کیسے دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ جی اسامہ بھائی۔ اچھا جی، میگنیٹ دینا جون سا ہے نا، جتنے بھی آج کل ہم ظاہری بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے ڈیری فارمز ہوتے ہیں یا جو بھی چھوٹے موٹے سیٹ اپ ہوتے ہیں، ان میں فارمر ہر وقت جون سا ہے اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا جانور کے اوپر، اور چارے کے لیے زیادہ تر لیبر رکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات لیبر میں یہ مسائل آ جاتے ہیں کہ انہوں نے چارہ ڈالنا ہے، دیکھنا نہیں ہے، چیز کو غور نہیں کیا، کوئی نہ کوئی چیز ایسی میٹل کی چلی گئی، کوئی بھی چیز اس نے کھا لی۔ بعد کا جیسے اب یہاں پہ انہوں نے یہ ان کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اکثر فارم پہ انہوں نے تاروں کے ساتھ باندھے ہوتے ہیں، تاریں بریک ہوتی ہیں، چارتا چارتا جانور کھا گیا، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی چیز اندر جا سکتی ہے۔ اب یہ جو اینیملز ہیں یہ ہیں ہائی لیکٹیٹنگ، ظاہر انہوں نے آگے جا کے دودھ دینا ہے 30 لیٹر 35 لیٹر 40 لیٹر، تو ہم ان کو پریونٹیو طور پہ پہلے ہی میگنیٹ دے رہے ہیں تاکہ اگر ان فیوچر یہ کوئی چیز ایسی میٹل کی کھا بھی لیتی ہیں تو وہ پہلے ہی بجائے چبھنے کے وہ پہلے ہی میگنیٹ اس کو پکڑ لے، تو جانور ہمارا ڈسٹرب نہ ہو۔ کیونکہ جب جانور ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ 40 لیٹر سے ڈائریکٹ 10-12 لیٹر اکثر اوقات تو بالکل ہی دودھ خشک کر دیتا ہے۔ تو جب جانور ڈسٹرب ہوگا، فارمر ڈسٹرب ہوگا، آٹومیٹکلی جون سا ہے فارمر کا دل ٹوٹے گا۔ دوسری بات پھر جب جانور ایک دفعہ ڈسٹرب ہو گیا تو دوبارہ اس کو پیک پہ جاتے جاتے ٹائم لگے گا اور ہو سکتا ہے وہ پیک پہ نہ آ جائے، تو یہ ایک قسم کا اکنامک لاس ہے۔ بات اس کو دینے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، یہ آپ انہیں بھی دکھائیے گا، یہ اس طرح دے رہے ہیں۔ یہ کام بھی ہمیشہ کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر سے یا جو میگنیٹ دینے کا ایکسپرٹ ہے اسی سے کروائیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بہت سارے میگنیٹ دیے ہیں، لیکن یہ جانور تنگ کر رہا ہے۔ جب جانور تنگ کرے تو یہ دیکھیں چھوڑ دیا ڈاکٹر صاحب نے۔ جب بھی جانور تنگ کرے تو اسے چھوڑ دینا ہے، کبھی بھی زبردستی نہیں کرنی۔ جانور کو قابو کر کے اچھے طریقے سے پکڑ کر بڑے پیار سے آپ نے جو میگنیٹ دینا ہے، کیونکہ جانور کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہوتی، ہمیشہ ٹیکنیکلی کام کیا جاتا ہے۔ یہ بچڑی ہے ذرا تنگ کر رہی تھی زیادہ، تو ابھی سائڈ پہ پکڑ کے سیدھا کر کے دیکھیں جیسے جگالی کرانی ہوتی ہے ویسے منہ کو کھول لیا۔ تو کچھ جانور بہت ایزیلی بھی لیتے ہیں، لیکن اس نے تھوڑا سا تنگ کیا۔ یہ دیکھیں تنگ کر رہی ہے، لیکن اب دیکھیں دوبارہ جانور کو باندھ کے قابو کر لیا۔ یہ میگنیٹ گن ہے، یہ جانور کچھ زیادہ ہی تنگ کر رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں جی پوری چلے گی آرام سے۔ اگر یہ ٹوٹ گیا منہ کے اندر اور جانور نے نگل لیا تو یہ بھی فورن باڈی بن جائے گی، یہ بھی جانور کو زیادہ تنگ کرنا شروع کر دے گا، اس لیے کوشش کریں کہ آرام سے۔ ایک اور چھوٹی سی چیز ہے کہ جدید ڈیری فارمنگ کے لیے سائلج جو ہے لازمی ہو چکا ہے۔ تو اب یہ فورن باڈی ہے، سائلج بنتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے مشینوں سے بنتا ہے۔ جو بڑے ہیں ہارویسٹر، وہاں جہاں جہاں سائلج بن رہا ہے، ہم نے کئی بار پیکنگ والا سائلج منگوایا، جب اسے کھولتے ہیں اندر سے چھوٹے چھوٹے سپرنگ نکلتے ہیں، پتریاں نکلتی ہیں۔ جو بڑی مشینری ہے سائلج بناتے وقت ان کے بلیڈ ٹوٹتے ہیں، کبھی کبھی ان کا سپرنگ ٹوٹتا ہے، وہ سائلج میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں دو احتیاطیں کرنی چاہیے۔ آپ کا جو فیڈنگ ٹیبل ہے، اگر کسی طرح پاسبل ہو تو وہاں کوئی نہ کوئی میگنیٹ کی سلائیڈز لگانی چاہیے۔ اور دوسرا، اپنے جانوروں کو اب میگنیٹ دینا کیوں ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ یہ زیادہ دودھ دینے والے جانوروں کو ہم سائلج ڈالتے ہیں، تو سائلج میں کہیں نہ کہیں سے کوئی پتری، کوئی کیل، کوئی قابلہ، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ کہاں سے آ جاتا ہے؟ اگر ہر طرح سے بھی ہم احتیاط کر لیں تو کسی نہ کسی مشین سے آ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے جانوروں کو آپ یہ میگنیٹ لازمی دیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ندیم بھائی بڑی دور سے آئے ہیں، اگر یہ کوئی چیز بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں۔ سر میں کیا بتاؤں گا، میں بڑا شاکڈ اور سرپرائزڈ ہوں۔ یہ جو ہے نا اس ایریے کی میں کہتا ہوں یہ اپروچ ہے ڈیری فارمنگ کی کہ یہ چیزیں پریکٹس ہو رہی ہیں تو یہ ناگزیر ہیں۔ مجھے دلی طور پہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ رحیم یار خان میں ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جو اس طرح کی پریکٹسز کو نہ صرف فالو کروانا جانتے ہیں بلکہ اس کو پراپر امپلیمنٹ کروانے کی بھی اپنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس کو کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو پتری ہے اس نے جا کے اس ریومن کو ڈیمیج کر دینا ہے جس نے خوراک کو جذب کرنا ہے۔ جب اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کسی پودے کے
जड़ में ही शापर बैठ जाएगा तो उसको क्या पानी लगे और क्या उसने हरा होना। ये फीड एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ेगी। आप अगर आपको लगता है कि ये कॉस्ट पड़ती है आपको, ये कॉस्ट नहीं है इसकी, मतलब कॉस्ट भी इसकी बहुत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये आपको मिनिमम जो कॉस्ट। बेनिफिट दे रही है ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। फीड एफिशिएंसी बढ़ेगी, जानवर के ओजड़ी में खुराक जज़ब होगी, वहां से जज़ब होगी तो फिर खून में जाएगी। मेरा ख्याल है ये एक एडवांस फार्मिंग टेक्निक है जिसको फॉलो करना और चाहिए। इस टेक्निक को देखें जी, हम तक जिसने पहुंचाया है हम उसे क्रेडिट देना लाजमी चाहेंगे। हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एहसन रजाक साहब, हमें ये सब कुछ उन्होंने सिखाया है। तो किसी भी जगह पे जब हम इन चीज़ों की तारीफ कर रहे हों तो उनका नाम लेना हम लाजमी समझते हैं, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे जानवर मर जाते थे जिन्हें हम समझते थे पेट में दर्द है, कोई मसला है, कोई ये है वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारे जानवर हैं जो रिकवर हो रहे हैं। ऐसे जानवर जो गिर चुके थे, लेट चुके थे, उठने के काबिल नहीं थे, वो भी रिकवर हुए हैं। तो इसका क्रेडिट हम डॉक्टर साहब को लाजमी देंगे, डॉक्टर एहसन रजाक को। तो मेरा ख्याल है हम जो चीज़ बनाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, जो हमारा मकसद था, उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। हम अब पहले भी वीडियो छोटी छोटी लगाई हैं, पूरे पाकिस्तान से हमें कॉल्स आती हैं और पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं। पिछले दिनों मैंने केपी के विजिट किया, वहाँ पे एक फार्म पे एक गाय थी, सेम मसला था, वो यही कह रहे थे इसके पेट में दर्द है। तो उसके साइंस देख के मैंने उन्हें बताया कि इसको फॉरेन बॉडी का इशू है। तो मालक क्योंकि नहीं माना, फेरोस्कोप होती है इसका टेस्ट करने के लिए, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने ये जो सिक्योरिटी गार्ड के पास होता है ना, ये चेक करने के लिए ये फेरते हैं, टी करती है मशीन, क्या कहते हैं, मेटल डिटेक्टर है वो भी, वो मंगवा के उन्होंने जब गाय चेक की तो उसने उसको पॉजिटिव किया। तो वो भी वहाँ भी उन्होंने मैग्नेट दिया तो उनकी गाय ठीक हो गई। तो निशानियां बता दें क्या निशा क्या हो सकती है डायग्नोसिस निशानियों पे हम एक और प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जरूर पूरी, जरूर। इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है हम जो पैगाम देना चाहते थे पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम।